آج بہت مزہ آنے والا ہے۔ اونٹ پہاڑ کے نیچے آج آیا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے درخواست یہ کہ سب سے پہلے یہ آدھی منٹ کی ایک ویڈیو دیکھیے اور دیکھیے اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر مباح سمجھ رہے ہیں کہ معلوم نہیں کہ اسی کے اندر جنت کا ٹکٹ ہے۔ جمعرات آئی، کچھ میٹھا کھٹا بنایا، کچھ حلوہ بنایا اور بنا کر کے اب مساجدوں کے اندر بھیج دو، مدرسوں کے اندر بھیج دو، کیونکہ ان میں جنتوں کا ٹکٹ ہے۔ یار یہ سب لغو باتیں ہیں۔ اگر آپ کو صدقہ اور خیرات کرنا ہی ہے تو اس کے تو بہت مختلف طریقے ہیں۔ آپ کھانے سے ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ کھانا غلط نہیں ہے، کھانا ان لوگوں کو کھلایا جائے جو اس کے مستحق ہے۔ جہاں کھانا پکا ہوا نہیں ہے یا جہاں کھانے کی ضرورت ہے، جن لوگوں کو آپ کھانا بنا کر کے ریلوے اسٹیشنوں پر تقسیم کرائیے جہاں لوگ پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ویڈیو کلپ آپ نے دیکھ لیا، سن لیا کہ اس میں کیا ہے۔ اب آپ ذرا یہ کمنٹ پڑھیے۔ آپ نے کمنٹ پڑھا، اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کمنٹ میں کیا کہا گیا ہے اور کلپ میں کیا بتایا گیا ہے، کیا سمجھایا گیا ہے۔ اب دونوں کو سمجھنے کی کوشش کریے اور ہم بھی آپ کو ٹیکنیکل انالائسس کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ دراصل یہ کلپ، یہ ویڈیو اب سے تقریباً 5 مہینے پہلے کا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ سمجھانے کی، یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب کسی کے یہاں انتقال ہو جاتا ہے، کسی کے یہاں کوئی انتقال کر جاتا ہے، تو بعض لوگ زیادہ تر اب دعوتیں کھلانے کو ایصال ثواب سمجھ رہے ہیں۔ گویا کہ ان کے نزدیک ایصال ثواب کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ آپ مسجد والوں کی، مدرسے والوں کی دعوتیں کر دیں تو ایصال ثواب ہو جائے گا اور یہ کافی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایصال ثواب کے طریقے اور بھی ہیں، لیکن ان کو اگنور کر کے، نظر انداز کر کے رکھا ہوا ہے اور دعوتیں کھانے کو، کھلانے کو ہی زیادہ بہتر سمجھا جا رہا ہے۔ حالانکہ اور دعوتیں بھی پھر ایسے لوگوں کو نہیں جو اس کے حقدار ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہے، غریب ہے، یتیم ہے۔ دعوتیں بھی ایسے آدمیوں کو جو منصب کے اعتبار سے، جو عہدے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے بحیثیت بادشاہ کے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ کھانا کھلا رہے ہیں، 10ویں کا، 40ویں کا، نظر کا، صدقے کا، منت کا۔ تو میں نے اس میں بتانے کی کوشش کی، میں اس کا ذکر بعد میں کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس کمنٹ کا ذکر کرتا ہوں کہ یہ ہمارے کوئی نیو بات اور نیو اس طریقے سے کوئی یہ چینل ہے جس کی طرف سے مجھے کمنٹ کیا گیا ہے، میسیج کیا گیا ہے، اور اس میں لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہے کہ میں نے ذکر کیا تھا اس میں کہ بعض لوگ جمعرات کے دن، جمعے کے دن کھانا بنا کر کے اور اس کو مسجد میں پہنچاتے ہیں، شب برات کے موقع پر پہنچاتے ہیں، مریم روزوں کے موقع پر پہنچاتے ہیں، جمعرات کے دن پہنچا رہے ہیں، جمعے کے دن پہنچا رہے ہیں، اور ایسے کھانے میں سے پہنچاتے ہیں جس کو ہم نے نظر کے لیے بنوایا ہے، ہم نے منت مانگ رکھی تھی اس کے لیے بنوایا ہے، ہم نے صدقے کے لیے بنوایا ہے، ہم نے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ہم نے دیگیں اتروائی ہے، کھانا بنوایا ہے، اور اسے جو کھانا غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، کمزوروں کا جس کے اوپر حق ہے، اس کھانے کو ہم سب سے پہلے مسجدوں میں اور مدرسوں میں پہنچا رہے ہیں۔ کیوں؟ مسجد مدرسوں کے اندر تو ایسے لوگ رہتے ہیں جو مرتبے کے اعتبار سے اور مقام کے اعتبار سے اور منصب کے اعتبار سے بحیثیت بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے لوگوں کو، جن کا منصب، جن کا مقام، جن کا مرتبہ اتنا اونچا ہو، ان لوگوں کو ایسی چیزیں نہیں کھلائی جاتی۔ صدقے کی، منتوں کی، میتوں کی یا نظروں کی یا ایسے کھانے نہیں کھلائے جاتے۔ ان کو تو علی الاطلاق ڈائریکٹ بہترین طریقے سے آپ ان کی دعوت کریے، بالخصوص انہی کی دعوت کریے، ائمہ مساجد کی کریے، مدارس کی کریے، مدرسے والوں کی کریے،
اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقوں کے کھانے کھلائے، آپ نظروں کے کھانے کھلائے، آپ میتوں کے کھانے کھلائے، 10ووں کے کھلائے یا 40ووں کے کھلائے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈائریکٹ الاطلاق کھلائے۔ تو میں نے ذکر کیا تھا کہ بعض لوگ جمعرات کے دن، جمعے کے دن مسجدوں میں کھانا پہنچاتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی نے، حالانکہ کھانا پہنچانا غلط نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں یا غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کھانا اگر پہنچانا ہے تو پھر ایسا پہنچائیے نا کہ ڈائریکٹ آپ اماموں کے لیے بنوائیے، ڈائریکٹ آپ مدرسے والوں کے لیے بنوائیے۔ آپ کیوں نظر کے کھانے پہنچا رہے ہیں، کیوں صدقے کے پہنچا رہے ہیں، کیوں میتوں کے پہنچا رہے ہیں؟ تو ہمارے ان بھائی نے کہا، لکھ کر کے کمنٹ میں کیا کہ ہم تو وہاں فاتحے کے لیے پہنچاتے ہیں مسجدوں میں نے ذکر کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں دعوتوں کو کہ ایصال ثواب کے لیے دعوت کرنا کیا اسی کے اندر جنت کا ٹکٹ ہے۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جنت کا ٹکٹ تو ہم سمجھ رہے ہیں، ہم نے ریتی رواج بنا رکھا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کھانا کھلا دیا، ہم نے دعوتیں کر دی، تو ہم نے ایصال ثواب بخش دیا اور جنت مل گئی، جنت پکی ہو گئی، گویا کہ جنت کا ٹکٹ ہو گیا۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ بھائی فاتحہ کے لیے ہم تو مسجدوں میں کھانا پہنچاتے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھوانے کے لیے یا درود شریف پڑھوانے کے لیے اگر آپ مسجدوں میں کھانا بھیج رہے ہیں اور پھر اس کو تقسیم کر رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ وہ کھانا اچھا نہیں ہے کہ جس کو آپ کھلانا چاہتے ہیں، اس کے اوپر فاتحہ کس لیے لگوا رہے ہیں آپ؟ اس کے اوپر فاتحہ خوانی آپ کس لیے کروا رہے ہیں؟ کیا کمزور ہے وہ کھانا، یا اس کھانے کے اندر ذائقہ نہیں ہے، اس کھانے کے اندر کوئی کمزوری ہے، یا پھر یہ ہماری سمجھ سے پرے ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور ہم نہ ہی اس کو کرنے کی اجازت دیتے۔ جس بھائی نے یہ کمنٹ کیا ہے ان کے یہاں اس کو بہتر سمجھا جاتا ہوگا اور وہ لوگ اس کا استعمال کرتے ہوں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ درخواست اور گزارش یہ ہے کہ آپ بھی ان حرکات سے باز آ جائیں تو ہی زیادہ بہتر ہے، چونکہ یہ بدعات و رسومات ہے، لغویات ہے، ان چیزوں کا کوئی شریعت سے لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو آپ الاطلاق ڈائریکٹ کھانا کھلائیے، مسکینوں کو کھلائیے، غریبوں کو، یتیموں کو کھلائیے، بنا فاتحہ کھانے کے کھلائیے، بنا فاتحہ پڑھائے کھلائیے، آپ ڈائریکٹ کھلائیے، کون منع کرتا ہے؟ کھانا کھلانا کمزوروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو یہ مذہب اسلام کا شعار ہے، تو اس لیے کھانا کھلائیے۔ لیکن آپ نے اگر ہماری طرف سے غلط میسیج سمجھنے کی کوشش کی ہو کہ ہم نے انکار کیا ہے، ہم نے انکار کھانے کے لیے نہیں کیا، لیکن سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جو لوگ صدقوں کے، نظروں کے، میتوں کے، 40ووں کے، 10ووں کے کھانے ائمہ مساجد کو کھلاتے ہیں یا مسجدوں میں بھیجتے ہیں، مسجدوں میں تو اب کھانے والا کوئی بھی نہیں ملتا، کون کھا رہا ہے مسجدوں کے اندر؟ ہر آدمی الحمدللہ اپنے اعتبار سے مضبوط ہے اور کوئی کھانا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ ایسے لوگوں کو تلاش کریے جہاں پر یتیم بچے ہو، کمزور ہو، مسکین ہو۔ آپ ایسے ہاسپٹلوں کے اندر جائیے جہاں پر کھانا اچھے سے نہیں مل پاتا ہے اور وہاں پر بعض لوگ پڑے ہوئے رہتے ہیں اور ان کے لیے کھانے کا نظم کیجیے۔ آپ ایسے اسکولوں میں جائیے جہاں پر کھانے کا نظم کیجیے۔ آپ ایسی جگہوں کا، ایسی بستیوں کا انتخاب کیجیے جہاں پر کھانے کا نظم کیجیے۔ تو مسجدوں میں کھانا پہنچانا ہے تو عمدہ قسم کا، بھئی آپ بڑے لوگوں کے پاس پہنچا رہے ہیں تو آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اگر کوئی معمولی سا حاکم ہمارے دروازے پر، ہماری چوکھٹ پر آ جائے یا ہمیں ان کی چوکھٹ پر جانا پڑ جائے تو عمدہ قسم کے تحفے تحائف اور عمدہ قسم کے گفٹ ان کے لیے ہم لے کر کے جاتے ہیں، چونکہ وہ معمولی سا حاکم ہے۔ کیا وہ ائمہ مساجد سے بڑا ہے؟ ائمہ مساجد سے بڑا نہیں ہو سکتا، وہ اس کا منصب، اس کا رتبہ، اس کا مقام اماموں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ امام بحیثیت بادشاہ کے ہے۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ گرے پڑے ہیں، یہ گھروں سے بیران ہے، یہ کمزور ہے، یہ فقیر ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے تو بہترین سے بہترین، حالانکہ اگر یہ کھانے آ جاتے ہیں تو منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن بھائی منصب اور رتبہ دیکھیے آپ ان کا مسجدوں میں۔ تو یہ تمام چیزیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال امید ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دل و دماغ لگا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پھر آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بحث و مباحثہ ہم قطعی نہیں چاہتے، نہ ہی بحث کرنا چاہتے ہیں، نہ ہی ہم اتنے پڑے ہوئے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم بحث و مباحثے میں اپنا وقت برباد کریں، ضائع کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس وقت کی اتنی
کمی ہے، ہر انسان کے پاس کمی ہے، چونکہ وہ مسافر ہے اس دنیا میں، اور مسافروں کے پاس وقت بہت کم ہوا کرتا ہے، انہیں اپنے کام کاج دیکھنے پڑتے ہیں، اپنے یہاں سے جانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔